حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جابیہ پہنچے تو مقامی سردار جلوس کو بلایا، اپنا کرتا اتار کر اسے دے دیا، فرمایا اس کی مرمت کر کے لے آؤ۔ چونکہ ہم نے ماقبل میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نمدے کا لباس زیب تن فرمائے ہوئے تھے جس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے، اور بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ گارے کا کرتا تھا جو ایک جانب سے پھٹ گیا تھا۔ اچھا، جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دھونے کے لیے وہ کرتا دیا اور کہا کہ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب تک مجھے اس وقت تک جب تک تم یہ کپڑا دھو کر نہیں لے آتے مجھے کوئی اور کپڑا پہنا دو۔ جلوس نے ایک بہت قیمتی کپڑا حاضر کیا۔ حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے پوچھا یہ کیسا کپڑا ہے؟ تو بتانے پر آپ نے وہ کپڑا پہن لیا۔ اپنی قمیص جب دھل کر آئی تو اس قیمتی کپڑے کو اتار دیا۔ اس پر جلوس نے کہا آپ تو عرب کے شاہ ہیں، اپنے مفتوح ملک میں اونٹ پر سوار ایک عام اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف فرما ہوئے ہیں، ایک عام لباس میں، پیوند لگے لباس میں۔ آپ ایسا کریں ترکی گورا منگوائیں اور سفید لباس پہنیے، رومیوں کی نگاہ میں آپ کی عزت و عظمت بڑھے گی۔ ناراض ہو کر فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئے، فرمایا خدا نے ہمیں اسلام کی وجہ سے جو عزت دی ہے اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، البتہ تھکی ہوئی اونٹنی کا خیال کرتے ہوئے، سبحان اللہ، اپنا نہیں تھکی ہوئی اونٹنی کا خیال کرتے ہوئے گھوڑے کی سواری پر راضی ہو کے، لیکن جب شاندار ترکی گھوڑا اٹھلاتی ہوئی چال چلنے لگا تو فرمایا رکو رکو، میں نے اس سے پہلے کسی کو ایسی سواری پر سوار نہیں ہوتے دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مقامی سردار جلوس کے علاوہ خود مسلمانوں کی یہی خواہش تھی کہ آپ سفید کپڑے پہنیں اور ترک گھوڑے پر سوار ہوں۔ سب نے مل کر آپ کو دونوں باتوں پر آمادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے کہنے پر اصرار پر سفید کپڑے زیب تن کیے، کندھے پر وہ خوبصورت رومال ڈال لیا جو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے بھیجا تھا۔ ترکی گھوڑے پر بڑی شان سے سوار ہوئے۔ مسلمان عسکری جو اپنے خلیفہ اور سالار اعظم سے عشق کرتے تھے بہت خوش ہوئے، لیکن جب گھوڑے پر سوار حضرت عمر ہوئے تو فوراً ہی نیچے اتر آئے اور مسلمانوں سے کہا میری لغزش درگزر کرنا، اللہ قیامت کے روز تمہاری لغزش سے درگزر کرے گا۔ جس نخوت اور کبر و غرور نے اس وقت میرے دل میں راہ پائی شاید تمہارے امیر کو ہلاک کر دیتا۔ یہ فرما کر پھر آپ اپنے پرانے کپڑے دوبارہ پہن لیتے ہیں۔ ابن کثیر نے فلسطین کے سفر کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیشانی سے اوپر کا حصہ دھوپ میں چمک رہا تھا، دونوں پاؤں رکاب کے بغیر اونٹنی کے کجاوے سے لٹک رہے تھے۔ اونٹنی کی پیٹھ پر ایک پرانا کمبل تھا جو رات کو بستر کا کام دیتا تھا اور دن کو اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھنے کے لیے سواری کا کام دیتا تھا۔ خرجی چیتے کی کھال سے بنی ہوئی تھی، خرجی جو تھی وہ چیتے کی کھال سے بنی ہوئی تھی جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ رات کو آپ اسے تکیہ بنا لیتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔